بچوں، آج ہم بی اے پارٹ فرسٹ کی پرتھم پرچہ معیار ادب جو ہمارے نصاب میں شامل کتاب ہے اس کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے نصاب میں پہلا پرچہ ہے پروز اینڈ ڈرامہ، جس میں اردو نثر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈرامہ دروازے کھول دو شامل ہے۔ چلیے، معیار ادب کا پہلا سبق در مدح عقل در مذمت طمع سے ہم اپنی پہلی کلاس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق ملا وجہی کی کتاب صبرس سے لیا گیا ہے۔ صبرس ملا وجہی کا اردو نثر کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور ملا وجہی نے اس میں انسانی نفسیات کو مجسم بنا کر پیش کیا ہے، جیسے عقل، طمع، دل، قالب وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، انسانی نفسیات، ان سب کو جسم عطا کیا ہے۔ اس میں ہمارے دو اقتباس شامل کیے گئے ہیں، ایک عقل کی تعریف میں ہے اور دوسرا طمع یعنی لالچ یا خواہش کی مذمت میں۔ مذمت سے مراد یہ کیا جا سکتا ہے ہجو کرنا یا کسی کی برائی کرنا۔ تو ہم آج اپنا یہ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں شروع کرنے سے پہلے ملا وجہی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ملا وجہی نثر اور نظم دونوں میں ہی مہارت رکھتے تھے۔ صبرس ان کا نثری کارنامہ ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں یہ کارنامہ قابل رشک مانا جاتا ہے۔ دیکھیے، صبرس ان کی کتاب 1635 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نثری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاج الحقائق۔ ہم اپنا آگے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ چلیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عقل کے بارے میں کیا تعریف بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، عقل نور ہے، عقل کی ڈور بہت دور ہے۔ یعنی عقل کو نور سے تشبیہ دیا ہے کہ عقل ایک طرح سے چمک ہے، نور ہے، اور اس کی چمک بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کی چمک بہت دور تک پھیلتی ہے۔ عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے۔ یعنی عقل سے مراد انہوں نے یہاں علم سے لیا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم کا نور ہے، اگر انسان کے پاس عقل ہے، تو انسان کہلانے کے لائق، انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے، اور اللہ کو بھی انسان عقل کے ذریعے سے پا سکتا ہے۔ اچھے، دیکھیے آگے لکھتے ہیں، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے۔ لکھتے ہیں، اگر انسان کے پاس اچھی عقل ہے یا انسان کے پاس علم ہے،
تو انسان اچھے اور برے کے فرق کو جان سکتا ہے، اور عقل اچھے تو اپس کو اور دوسرے کو پچھانے، یعنی اگر عقل ہے تو انسان اچھا برا اپنا پرایا ان سب چیز کے بارے میں جان پاتا ہے۔ عقل تے میر عقل تے پیر، انسان کے پاس علم ہوا تو وہ میر کہلایا، پیر کہلایا۔ عقل سے انسان اچھے اور برے کی فرق کو جانتا ہے، عقل کی وجہ سے ہی انسان بادشاہ بنا، اور عقل اور علم کے بنا پر ہی انسان وزیر کہلایا۔ عقل تے دنیا عقل تے دولت، یعنی عقل سے ہی دنیا کمائی اور عقل سے ہی دولت کمائی جا سکتی ہے۔ عقل سے چلتی سلطانہ کی سلطنت، یعنی عقل کے دم پر ہی انسان سلطان بنتا ہے اور اپنی سلطنت کو چلاتا ہے۔ کیا ہے؟ عقل تے رہیا ہے یو علم کھڑیا، میں جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، یعنی جس کے پاس عقل ہے وہ بہت بڑا کہلاتا ہے، اور عقل سے ہی یہ جو دنیا ہے، یہ جو سارا عالم ہے یہ چل رہا ہے۔ عقل سے چلتی خدا کی خدائی، آگے لکھ رہے ہیں کہ عقل سے چلتی خدا کی خدائی، یعنی عقل کے ذریعے ہی انسان خدا کو یاد کر پاتا ہے، یعنی عقل سے ہی خدا کی خدائی چل رہی ہے۔ جتنی عقل اتنی بڑائی، جس انسان کے پاس جتنی زیادہ عقل ہوگی، اس کے پاس جتنی زیادہ دانائی ہوگی، اتنا ہی انسان کو بڑائی ملے گی، انسان کی شہرت بڑھے گی۔ آگے لکھتے ہیں عقل نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کچھ رچا نہ ہوتا۔ اگر عقل نہ بنی ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ یہ دنیا ہوتی اور نہ یہ دنیا رچی ہوئی ہوتی۔ یعنی کہ عقل کی تعریف میں ملا وجہی نے یہ سب لکھا ہے اور عقل سے بتایا ہے کہ یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگلا ہمارا اقتباس ہے در مذمت طمع۔ طمع سے یہاں مراد ہے خواہش۔ دیکھیے لکھتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو ہمارا اقتباس دیا ہوا ہے۔ یہ دے رکھا ہے کہ بہت طمع تے بہت ہے زیاں، بہت طمع تے عزت کو نقصاں، بہت طمع تے رہتا نہیں مان، بہت طمع تے آدمی دین گنواتا، بہت طمع آدمی کا ایمان جاتا، طمع تے آدم کو بحثت میں تے کاڑا، یعنی طمع کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس سے نکلنا پڑا۔ آگے لکھتے ہیں طمع تے آدمی پر بو بلا پاڑے، جس کے بڑیاں پر طمع نے یوں لیائے خاری، انو کے فرزندہ سے کیا کرے گی وفاداری، طمع کا آدمی سر نئیس اچاتا، جان جاتا وہاں سر نواتا، جس کے سر پہ طمع کا بھار اس کا سر دائم تلار، طمع تے بڑھائی جاتی طمع وار کو بڑی کاں، یعنی آگے انہوں نے تھوڑا مسٹیک کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے طمع وار کو بڑی بات کہاں آتی۔ تو دیکھیے یہ بھی صبرت سے ہی لیا ہوا اقتباس ہے۔ یہاں انہوں نے خواہشات اور لالچ کی برائی بتائی ہے، یعنی لالچ انسان کے پاس آتا ہے،
تو انسان کو کیا کیا نقصانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے نقصان بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں یہاں ملا وجہی لالچ کی برائی کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ لالچ کی برائی کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ لالچ کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ لالچ کرے گا، کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے، تو دیکھیے لالچ واقعی میں بری بلا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان پر بلائیں آ کر گرنے لگ جاتی ہیں جب انسان لالچ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لالچ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو اپنی عزت گنوانی پڑتی ہے یا اپنی عزت گنوا دیتا ہے۔ لالچ ہی انسان کی نیت کو خراب کرتا ہے، یعنی لالچ کی وجہ سے انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی مراد بھی نہیں پا سکتا۔ آگے لکھتے ہیں لالچ ہی آدمی کو دین سے دور کر دیتا ہے، یعنی لالچ ایسی بلا ہے کہ انسان کا ایمان ڈگ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی کیا ہے، ٹھکانے پر نہیں رہتا۔ آگے لکھتے ہیں لالچ نے بڑی سے بڑی ہستی کو بھی شرمندگی اور بے عزتی کا حقدار بنا دیا ہے۔ یعنی لالچ ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی ہستیوں کو، بڑی سے بڑی شخصیتوں کو کیا کر دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہم یہاں چرچا کرتے ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ آدمی پر ایسی بلا آ کر پڑتی ہے کہ دیکھیے انسان بحثت سے آدم علیہ السلام کو بھی نکلنا پڑا، یعنی طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ دیکھیے لکھتے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، یعنی لالچ پھل کھانے کا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا جو شیطان کا بویا ہوا پھل تھا۔ اس کے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، یہ لالچ آیا کہ میں اس کو کھاؤں، تو انہوں نے اس کو توڑا اور کھایا۔ اس وجہ سے لالچ کی وجہ سے ان کو دنیا میں اتار دیا گیا، ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور ماں حوا سے جدا کر دیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں اور اسی لالچ نے انہیں بڑی تکلیفیں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ لالچ آدمی کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی، یعنی لالچ جس آدمی کے پاس ہوگا، لالچی آدمی ہوگا، اس کی عزت کہیں بھی نہیں ہوگی، اس کو کیا ہر جگہ پھٹکار ملے گی، دور بھگایا جائے گا، ہر جگہ اس کو اپنا سر جھکا کر چلنا پڑے گا اور اس کو جھکنا پڑتا ہے، وہ سر اٹھا کر کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو لالچی انسان ہوگا وہ سر اٹھا کر کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ لالچی انسان کا سر لالچ کے بوجھ سے ہمیشہ جھکا رہتا ہے، یعنی ایک طرح کا لالچ کا اس کے اوپر بھار ہوتا ہے جس وجہ سے اس کا سر اٹھ نہیں پاتا ہے۔ لالچی آدمی ہر جگہ مطلب برائی ہی دلاتا ہے، یعنی لالچ انسان کو ہر جگہ برائی دلاتی ہے۔ جو شخص لالچ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ صاحب مال ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس لالچ نہیں وہ ہی سب سے بڑا صاحب مال ہے۔ لالچ سے انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ یعنی یہاں انہوں نے لالچ کی برائی
کی ہیں اور بتایا ہے کہ لالچ کی وجہ سے انسان کو کس کس طرح کی یاتنائیں جھیلنی پڑتی ہیں، کس کس طرح سے انسان کے اوپر مشکلیں آ کر پڑتی ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا جو ملا وجہی کی صبرس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے چرچا کی، اور ہم یہ جانیں گے، ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے لالچ اور عقل میں فرق ہے۔ یہاں اچھے اور برے کا فرق بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ لالچی انسان کے ساتھ کیا کیا مطلب مشکلیں پیش آتی ہیں، لالچی انسان کس طرح سے اپنا سر جھکا کر چلتا ہے، اور جو دانش مند ہے، جس کے پاس عقل ہے، وہ عقل مند انسان، وہ دانش مند انسان اپنا سر ہمیشہ اٹھا کر دنیا کے سامنے چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم کل اپنی اگلی کلاس میں ہماری کتاب معیار ادب کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ شکریہ۔